اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ندیم احمد CCU سیکنڈری اسکول کوٹدو اردو کے حوالے سے جماعت نہم، ہمارا سبق نمبر 6 شروع تھا حصہ نثر میں سے۔ آج اس سبق کو ہم ختم کرنے جا رہے ہیں۔ آخری 3 پیراگراف آج ان کی تشریح کریں گے اور ساتھ ان کے سوالوں کے جوابات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے پیرا نمبر 10 کی۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جب ان کا آپس میں کن کا یعنی الگو چودھری اور شیخ جمن جو آپس میں پہلے دوست تھے، اب خالہ جان کے فیصلے کے بعد اب آپس میں دونوں کی دشمنی شروع ہو گئی تھی۔ اب جب الگو چودھری میلے سے 2 خوبصورت بیل لے کر آئے تھے تو آگے انہی کی بات چل رہی تھی۔ اس پنچایت کے 1 مہینہ بعد ایک بیل مر گیا۔ جمن نے اپنے دوستوں سے کہا، یہ دغا بازی کی سزا ہے، انسان صبر کر جائے مگر خدا نیک و بد دیکھتا ہے۔ الگو کو اندیشہ ہوا کہ جمن نے اسے زہر دلوایا ہے۔ اس کے برعکس چودھرائن کا خیال تھا کہ اس پر کچھ کرایا گیا ہے۔ چودھرائن اور فہمین میں ایک دن زور شور سے ٹھنی۔ دونوں خواتین نے روانی بیان کی ندی بہا دی۔ تشبیہات اور استعاروں میں باتیں ہوئیں۔ بارے جمن نے آگ بجھا دی، بیوی کو ڈانٹا اور رزم گاہ سے ہٹا لے گیا۔ ادھر الگو چودھری نے اپنے ڈنڈے سے چودھرائن کی شیریں بیان کی داد دی۔ اب یہاں الفاظ کے معنی پنچایت فیصلہ کرنے کے لیے جمع ہونے والے جو لوگ دغا بازی، دھوکہ دہی، اندیشہ، خدشہ، روانی بیان تیزی سے بات کرتے ہوئے، تشبیہات مثالیں ہیں، استعارے اشارے ہیں، آگ بجھانا غصہ ٹھنڈا کرنا، رزم گاہ لڑائی کا میدان، شیریں بیانی میٹھی بات، بگڑنا ناراض ہونا، گرم ہونا غصے میں آ جانا، مجادلہ ہے، مباحثہ معزز عزت دار۔ اب یہاں اس پیراگراف میں مصنف بیان کرتے ہیں کہ جب بیل لے لیے گئے، مہینہ گزر گیا، بیل کیونکہ بہت ہی خوبصورت تھے، مہینہ گزرنے کے بعد ایک بیل مر گیا۔ جو ہی بیل مرا، الگو چودھری کے دل میں فوراً خیال آیا کہ یہ کام سارا جمن کا ہے، کہ جمن نے میرے بیل کو زہر دلوایا ہے، یا خود دیا ہے یا کسی طریقے سے زہر دلوایا ہے، جس کی وجہ سے بیل مر گیا۔ ادھر ان کی بیوی کا یہ خیال تھا کہ ہمارے بیل پر کوئی تعویذ کرائے گئے ہیں یا کوئی دم کرایا گیا ہے، جس کی وجہ سے بیل مر گیا۔ اب دونوں عورتوں کی آپس میں لڑائی اسی بات سے شروع ہوئی۔ ادھر فہمین کی، ادھر الگو چودھری کی بیوی کی آپس میں لڑائی جو شروع ہوئی ان بیل کی وجہ سے ہوئی۔ اب دونوں نے ایک دوسرے کو گالم گلوچ دینا شروع کر دی۔ اب ڈنڈے چلے، خوب لڑائی جھگڑا ہوا۔ ادھر جب جمن کو پتہ چلا، وہ آئے اور اپنی بیوی کو میدان سے گھسیٹتے ہوئے گھر لے گئے اور خوب اس کی خاطر مدارت کی۔ ادھر الگو چودھری بھی اپنی بیوی کو سمجھاتے بجھاتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے گھر لے گئے اور ڈنڈوں سے خوب اس کی خدمت کی۔ اب جب یہ معاملہ شروع ہو گیا تو دونوں طرف سے نفرت بڑھتی ہی چلی گئی۔ اب الگو کے دل میں یہ بات تھی کہ کب مجھے موقع ملتا ہے کہ میں جمن کو شرمندہ کروں، پنچایت میں جا کر، لوگوں میں جا کر شرمندہ کروں کہ جب میں نے فیصلہ اس کے حق میں نہیں دیا، اس کی بات نہیں مانی، تو اس نے میرے بیلوں پر یا کوئی جادو کرایا ہے یا زہر دلوایا ہے، جس کی وجہ سے میرے بیل مر گئے ہیں، مجھے نقصان دلوایا ہے۔ اب دونوں طرف سے نفرت بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، عورتوں کی بھی آپس میں اور مردوں کی بھی آپس میں نفرت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ یا وہ وقت تھا آپس میں ان کی گہری دوستی تھی، اب یہ وقت ہے کہ دشمنی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے صرف ایک بیل کی وجہ سے۔ اب اگلا پیراگراف ہے، اب یہاں جو ہے سمجھو نے ایک بیل کس کام کا، اس کا جوڑا بہت ڈھونڈا مگر نہ ملا، ناچار اسے بیچ ڈالنے کی صلاح ہوئی۔ گاؤں میں ایک سمجھو سیٹھ تھے، وہ یکا گاڑی ہانکتے تھے، گاؤں میں گوڑ گھی بھرتے اور منڈی لے جاتے، منڈی سے تیل نمک وغیرہ لاد کر گاؤں میں بیچتے تھے۔
اس بیل پر ان کی طبیعت لہرائی، سوچا اسے لے لوں، دام کے لیے 1 مہینے کا وعدہ ہوا۔ چودھری بھی غرض مند تھے، گھاٹے کی کچھ پرواہ نہ کی۔ اب یہاں جو ہے انہوں نے جب ایک بیل مر گیا تو سوچا الگو چودھری نے کہ اب ایک بیل میرے کس کام کا، کیوں نہ اس کو بیچ ڈالوں۔ تو انہوں نے وہ بیل سمجھو سیٹھ کو 1 مہینے کے وعدے پر بیچ دیا، اور کیونکہ وہ غرض مند تھے اس لیے انہوں نے 1 مہینے کے مسافت یعنی کہ وقت پر وہ بیل لے لیا، چلو بعد میں پیسے ادا کر دیے جائیں گے۔ اب سمجھو سیٹھ کے پاس یگا گاڑی تھی، وہ یگا گاڑی ہانکتے تھے، انہوں نے اس بیل کو یگا گاڑی میں شروع کر دیا کام کرنا۔ وہاں وہ اپنے گاؤں سے منڈی جاتے، سامان لے جاتے اور وہاں سے سامان گاؤں لے آتے، اسی طرح وہ کاروبار کر رہے تھے۔ جہاں 1 چکر لگانا ہوتا وہ وہاں دن میں 3 سے 4 چکر لگاتے۔ بیچارے جانور کا خیال نہ کرتے کہ اس کو کچھ کھانا بھی دینا ہے، کچھ پانی بھی پلانا ہے، نہیں، وہ وہاں منڈی میں جا کر سوکھا بھوس اس کو ڈال دیتے۔ بیچارے جانور کا کچوبہ نکل گیا، روزانہ اس کی اوقات سے اس کی بساط سے زیادہ وزن اس پر لاتے تھے، جس کی وجہ سے روز بروز وہ جانور کمزور ہوتا چلا گیا۔ اور اسی طرح جو ہے کرتے کراتے ایسا ہوا کہ وہ بیل آخر مر گیا۔ دونوں میں پھر جھگڑا شروع ہو گیا، یعنی سمجھو سیٹھ اور الگو چودھری میں آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب اس نے کہا کہ آپ نے مجھے یہ بیل جب دیا تھا، بیل کمزور تھا، بیمار تھا، ادھر الگو چودھری اپنا یہ مدعا بیان کر رہے تھے، جب میں نے بیل ان کو دیا تو اس وقت تو یہ صحت مند تھا۔ ایک بار وہ بھی بگڑے، سیٹھ جی گرم ہو پڑے، سیٹھانی جی جذبے کے مارے گھر سے نکل پڑی، سوال و جواب ہونے لگے، خوب مباحثہ ہوا، مجادلے کی نوبت آ پہنچی۔ سیٹھ جی نے گھر میں گھس کر کواڑ بند کر لیے، گاؤں کے کئی معزز آدمی جمع ہو گئے، دونوں فریق کو سمجھایا، سیٹھ کو سمجھایا۔ اب سیٹھ سمجھو کو دلاسا دے کر گھر سے نکالا اور صلاح دی کہ آپس میں سر پھٹول سے کام نہ چلے گا، اس سے کیا فائدہ، پنچایت کر لو، جو کچھ طے ہو جائے اسے مان جاؤ۔ سیٹھ جی راضی ہو گئے، الگو نے بھی حامی بھر لی، فیصلہ ہو گیا۔ پنچایت کی تیاریاں شروع ہونے لگیں، دونوں فریق نے غول بندیاں شروع کیں۔ تیسرے دن اسی سایہ درخت کے نیچے پھر پنچایت بیٹھی۔ مشکل الفاظ کے معنی ہیں کچھ، تو یہاں جو ہے مجادلہ ہے، مباحثہ، معزز جو ہیں وہ عزت دار لوگ ہیں، بگڑنا، ناراض ہونا۔ اب اسی طرح جو ہے یہاں اس پیراگراف میں مصنف منشی پریم چند پرانے زمانے کے انصاف کی بات کرتے ہوئے اس کو توقیر دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب بیل مر چکا، اب سمجھو سیٹھ یہ کہنے لگے کہ جب انہوں نے مجھے بیل دیا تھا اس وقت وہ کمزور تھا، اب مرنے کے قریب تھا، تو بیمار تھا، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ بیل اس وقت صحت مند تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اسے کوئی مرض لاحق نہیں تھا۔ اب جب بیل مر گیا تو پھر آپس میں لڑائی شروع ہوئی، سر پھٹول ہوئی، ایک دوسرے کو ڈنڈے برسانے لگے، باتیں کرنے لگے اور گالیاں دینے لگے، اور سمجھو سیٹھ بھاگتے ہوئے اندر چلے گئے، کواڑ بند کر لیے، اور لوگ اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں نے یہ ان کو پھر مشورہ دیا کہ روزانہ کی آپس میں اس طرح لڑائی اچھی نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ تم آپس میں کوئی فیصلہ کر لو، پنچایت بلا لو، پنچایت کا فیصلہ جو ہوگا وہ سب کو منظور ہوگا۔ تو دونوں طرف سے منظوری ہو گئی، دونوں نے، یعنی الگو چودھری بھی اس بات کو مان گئے، سیٹھ سمجھو بھی اس بات کو مان گئے کہ ہم پنچایت کا جو فیصلہ ہے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ اب پنچایت پھر اسی درخت کے نیچے پنچایت بیٹھی جس درخت کے نیچے خالہ جی کا فیصلہ ہوا تھا۔ اب دونوں طرف سے باتیں شروع ہونے لگیں اور اپنی اپنی بات بیان کرنے لگے، دونوں فریقین اپنا اپنا مدعا بیان کرنے لگے۔ آخری پیراگراف ہے کہ الگو چودھری اور سیٹھ سمجھو نے جب فیصلے کے لیے پنچایت بلائی تو اس وقت پھر جمن کو پنجو مقرر کر دیا گیا۔ اب جمن جب پنج کی کرسی پر بیٹھے، دونوں طرف سے انہیں باتیں سنی، اب حال احوال سننے کے بعد اب سیٹھ جمن نے، یعنی شیخ جمن نے اب جو فیصلہ سنایا وہ پڑھا جا رہا ہے۔ الگو چودھری اور سیٹھ سمجھو، پنجو نے تمہارے معاملے پر غور کیا ہے، سمجھو کو بیل کی پوری قیمت دینا واجب ہے۔ جس وقت بیل ان کے گھر آیا اس کو کوئی بیماری نہ تھی،
اگر قیمت اسی وقت دے دی گئی ہوتی تو آج سمجھو اسے واپس لینے کا ہرگز تقاضا نہ کرتے۔ رامدھن مشن نے کہا قیمت کے علاوہ ان سے تاوان بھی لیا جائے۔ سمجھو نے بیل کو دوڑا دوڑا کر مار ڈالا ہے۔ جمن نے کہا اس کا اصل معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گوڈر شاہ نے کہا سمجھو کے ساتھ کچھ رعایت ہونی چاہیے، ان کا بہت نقصان ہوا ہے اور اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ جمن بولا اس کا بھی اصل معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ الگو چودھری کی بھلے مانسی پر منحصر ہے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی الگو چودھری پھولے نہ سمائے۔ 1 گھنٹے کے بعد جمن شیخ الگو کے پاس آئے اور ان کے گلے لپٹ گئے اور بولے بھیا جب سے تم نے میری پنچایت کی ہے میں دل سے تمہارا دشمن تھا، مگر آج مجھے معلوم ہوا کہ پنچایت کی مسند پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے اور نہ دشمن، انصاف کے سوا اور اسے کچھ نہیں سوچتا۔ الگو رونے لگے، دل صاف ہو گئے۔ دوستی کا مرجھایا ہوا درخت پھر سے ہرا ہو گیا۔ اب وہ چالوں کی زمین پر نہیں، حق اور انصاف کی زمین پر کھڑا تھا۔ اب جب دونوں طرف سے جمن نے بات سنی تو سننے کے بعد کھڑے ہوئے اور بولے کہ سیٹھ سمجھو اور الگو چودھری میری بات دونوں غور سے سنو کہ یہاں زیادتی سراسر سمجھو سیٹھ کی ہے۔ کیوں؟ جب الگو چودھری نے بیل بیچا تھا اس وقت بیل صحت مند تھا، اسے کوئی بیماری نہیں تھی۔ یہ تمہارے پاس جانے کے بعد 1 مہینہ گزرنے کے بعد بیل مر گیا ہے، اس لیے اب یہاں قصور تمہارا ہے نہ کہ الگو چودھری کا ہے۔ اب تمہیں اس کی قیمت پوری ادا کرنی ہوگی جو اس وقت معاہدے میں طے ہوئی تھی۔ مختلف لوگ یہاں اپنی اپنی بات کرنے لگے، لیکن جمن نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، ان کو یہ قیمت پوری ادا کرنی ہوگی۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اس وقت پھر جمن جو ہے فیصلہ کرنے کے بعد دوڑتے ہوئے فوراً الگو چودھری کے پاس آئے اور کہا کہ بھائی جان میرے دل میں آپ کے لیے نفرت تھی، جب آپ نے میرے خلاف فیصلہ دیا تھا خالہ والا فیصلہ تو میں آپ کا دل سے دشمن ہو گیا تھا، لیکن جب آج میں اس مسند پر بیٹھا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں جب بندہ بیٹھتا ہے تو پھر یہاں دوست دشمن نہیں بلکہ اسے انصاف کرنا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دوست کون ہے دشمن کون ہے، بلکہ یہاں خود بخود اس کے دل میں آ جاتی ہے جو انصاف کی بات ہے وہ کرنی چاہیے۔ اب اس وقت الگو بھی خوش ہو گئے، انہوں نے اس کو گلے لگایا۔ اب ان کا وہ مرجھایا ہوا درخت اب پھر سے ہرا ہو گیا، اب ان کی دوستی پھر سے شروع ہو گئی۔ سوالوں کے جوابات ہیں۔ پہلا سوال ہے جمن شیخ اور الگو چودھری میں دوستی کا آغاز کب ہوا؟ جمن شیخ اور الگو چودھری میں دوستی کا آغاز زمانہ طالب علمی میں ہوا۔ وہ دونوں ایک استاد سے پڑھتے تھے، ان کے استاد صاحب کا نام شیخ جمراتی تھا۔ شیخ جمن کی بیوی کا خالہ کی ملکیت کے حبہ نامے کی رجسٹری کے بعد خالہ سے کیسا سلوک تھا؟ جمن کی بیوی نے زمین کی رجسٹری کے بعد خالہ کی روٹیوں کی تعداد اور سالن کی مقدار میں آہستہ آہستہ کمی کر دی۔ سوال نمبر 3 ہے الگو چودھری کے پنج مقرر ہونے پر شیخ جمن کیوں خوش تھا؟ اب الگو چودھری کے 5 مقرر ہونے پر شیخ جمن اس لیے خوش تھا، اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ یہ میرا دوست ہے اور فیصلہ میرے حق میں دے گا۔ الگو چودھری کا فیصلہ سن کر شیخ جمن کا رد عمل کیا تھا؟ الگو چودھری نے فیصلہ سنایا، شیخ جمن پنجو نے اس معاملے پر اچھی طرح غور کیا۔ زیادتی سراسر تمہاری ہے، کھیتوں سے معقول نفع ہوتا ہے، تمہیں چاہیے کہ خالہ جان کے ماہوار گزارے کا بندوبست کرو، اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں۔ اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو حبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا۔ الگو چودھری نے سمجھو سیٹھ کو بیل کیوں فروخت کیا؟ سوال نمبر 5 ہے جو اس لیے انہوں نے فروخت کیا کہ بیل تو 2 خریدے تھے، اب ایک بیل مر چکا تھا، اب دوسرا بیل ان کے کسی کام کا نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے دوسرا بیل فروخت کر دیا تھا۔ سمجھو سیٹھ نے الگو چودھری سے خریدے ہوئے بیل کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سمجھو سیٹھ بیل کو منڈی لے جاتے اور وہاں کچھ سوکھا بھوس ڈال دیا اور غریب جانور ابھی دم نہ لینے پایا تھا کہ پھر جوت دیا جاتا، مہینے بھر میں بیچارے کا کچومر نکل گیا، یگے کا جوا دیکھتے ہی اس کا ہاؤ چھوٹ جاتا، ایک قدم چلتا تو پھر گر جاتا تھا، کچھ دور دوڑا مگر پھر دم لینا چاہا
ادھر سیٹھ جی کو گھر جانے کی جلدی تھی، انہوں نے اس پر کوڑے برسائے، ڈنڈے برسائے، تو الگو چودھری اور شیر تو جب بے دردی سے وہاں اس پر ڈنڈے لگائے، ایک بار پھر زور لگایا مگر طاقت جواب دے گئی، اب پھر زمین پر گرا، پھر نہ اٹھ سکا۔ الگو چودھری سمجھو سیٹھ نے کون سا تنازع پنچایت کے سامنے پیش کیا؟ الگو چودھری اور سیٹھ سمجھو نے اپنا بیل والا معاملہ پنچایت کے سامنے پیش کیا۔ شیخ جمن نے فیصلہ سناتے ہوئے انصاف کے اصولوں کو کہاں تک پورا کیا؟ آخری سوال ہے، شیخ جمن کو اپنی عظیم الشان ذمہ داری کا احساس تھا، اس نے انصاف کے تمام اصولوں کو پورا کیا اور فیصلہ حق اور انصاف کے مطابق دے دیا۔ آج ہمارا یہ چھٹا سبق مکمل ہوا، آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار کریں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔